بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے خواجہ حسن نظامی، جو ایک بہترین نثر نگار ہیں، محقق ہیں اور صوفی ہیں، ان کی نثر نگاری کی خصوصیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کے متعلق ایگزام میں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، بی اے وغیرہ میں ان کے نثر نگاری کی خصوصیات کا سوال آتا رہتا ہے۔ آپ اس کو سنیں اور اس کو ذرا یاد کر لیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے بڑے کام میں آئے گا یہ۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں ویڈیو اپنی۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے ہماری حالات زندگی، زندگی کے حالات۔ خواجہ حسن نظامی سن 1878 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ خود بھی ایک صوفی تھے اور چشتیہ نظامیہ سلسلے کے سجادہ نشین بھی تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ ان کا رجحان بچپن ہی سے تصوف، ادب اور تاریخ سے تھا۔ انہوں نے بے شمار تاریخی مضامین، افسانے اور سوانح عمریاں لکھیں۔ انہوں نے 31 جولائی سن 1955 کو دہلی میں وفات پائی۔ ان کی تصانیف میں بیگمات کے آنسو، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ بغداد اور مولانا روم کے دلچسپ قصے شامل ہیں۔ نثر نگاری کی خصوصیات۔ خواجہ حسن نظامی اردو ادب کے مشہور نثر نگار، ادیب، مورخ اور صوفی شخصیت تھے۔ ان کی نثری تحریریں نہ صرف سادہ اور عام فہم ہیں، بلکہ ان میں دل کو چھو لینے والی تاثیر، لطافت اور معنویت بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی نثر نگاری کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ ان کو بغور سنیں اور یاد کیجیے گا۔ پہلی خصوصیت، سادگی اور روانی۔ خواجہ حسن نظامی کی نثر عام فہم اور سادہ ہوتی ہے۔ عام فہم کے معنی ہوتے ہیں ساری طرح کے لوگ یا سب قسم کے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عام فہم۔ وہ پیچیدہ اور فلسفیانہ زبان سے گریز کرتے ہیں، یعنی اپنی تحریروں میں وہ مشکل الفاظ اور فلسفیانہ باتیں، فلسفیانہ زبان استعمال نہیں کرتے تاکہ تمام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہر عام و خاص قاری ان کی بات کو بآسانی سمجھ سکے۔ قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو۔ وہ اپنی نثر میں مشکل الفاظ اور تراکیب کا استعمال بھی نہیں کرتے۔ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو سادگی اور سچائی سے بیان کر دیتے ہیں۔ اب دوسری ہیڈنگ ہے دل نشین اور جذباتی انداز۔ ان کی تحریروں میں ایک مخصوص جذباتی اثر ہوتا ہے جو قاری کے دل کو چھو لیتا ہے۔ وہ انسانی جذبات، دکھ، سکھ، ہمدردی، روحانیت اور اخلاقیات کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ خواجہ صاحب کی تحریر میں شوخی اور ظرافت بھی ہوتی ہے، مگر اس شوخی اور ظرافت میں بھی ان کے اس درد و غم کا عکس ملتا ہے جو انہیں مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر ہوتا تھا۔ مزاح اور ظرافت۔ ان کے کئی مضامین میں ہلکی پھلکی
ظرافت اور مزاح نگاری بھی پائی جاتی ہے، جو تحریر کو بوجھل ہونے سے بچاتی ہے اور دلچسپی کو برقرار رکھتی ہے۔ وہ سنجیدہ مضامین میں بھی شگفتگی کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال ہی لیتے ہیں۔ ان کے لہجے کا چنچل پن اور شوخی ان کی تحریر میں مزاح، ظرافت اور شگفتگی کو نکھار دیتا ہے، اور قاری جو ہے بآسانی اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے۔ صوفیانہ رنگ۔ چونکہ خواجہ حسن نظامی کا تعلق صوفی سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے تھا اور آپ سجادہ نشین بھی تھے اس سلسلے کے، اس لیے ان کی نثر میں روحانیت، اخلاقیات اور تصوف کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ وہ خود بھی ایک صوفی تھے، اس لیے ان کی تحریر میں بھی صوفیانہ انداز نمایاں ہے۔ تاریخی شعور۔ انہوں نے بہت سی تاریخی شخصیات اور واقعات پر مضامین اور کتب لکھی، جن میں نہ صرف تاریخ کا بیان ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عبرت، فہم اور مقصدیت بھی نظر آتی ہے۔ اس کی مثال میں ان کی تصنیف بیگمات کے آنسو پیش کی جا سکتی ہے، جس میں انہوں نے مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے عبرتناک واقعات قلم بند کیے ہیں۔ یہ تمام واقعات اپنے اندر عبرت کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ وہ جو کل ملک کے حکمران تھے، آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بے شک وقت ایک سا نہیں رہتا، عروج و زوال تو لازم و ملزوم ہے۔ بیگمات کے آنسو میں سیکنڈ ایئر کے اندر، بلکہ فرسٹ ایئر کے اندر پچھلی کتاب کے نصاب میں آپ نے ایک مضمون پڑھا ہوگا شاید، ٹھیلے والا شہزادہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیلے والا شہزادہ، یہ مضمون بیگمات کے آنسو سے ہی لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پرانی کتاب جو میٹرک کی تھی، اس کے سلیبس میں ایک شہزادی جو کہ مغلیہ سلطنت کی شہزادی تھی، اس کا حال و احوال بیان کیا گیا، جس کا نام تھا کلثوم زمانی بیگم۔ یہ سب شہزادے شہزادیاں تھے، لیکن جب زوال آیا ان کے اوپر اور انگریزوں نے حکومت میں قبضہ کیا تو بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے در بدر ہو گئے۔ یہ تھی تاریخی واقعات کا ان کا شعور۔ مختصر اور جامع انداز بیان۔ ان کی تحریریں مختصر ہوتی ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے مضامین ہوتے ہیں، مگر پیغام بہت جامع ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو لکھتے تو کم ہیں، لیکن ان کے اندر جو پیغام دیا جاتا ہے کسی بات کا، وہ بہت مکمل ہوتا ہے۔ وہ کم الفاظ میں بڑی بات کہنے کا ہنر رکھتے تھے۔ فقرات کے بیان میں وہ ایسے ہم قافیہ الفاظ تلاش کرتے ہیں کہ ان فقرات میں ترنم اور موسیقیت کی کیفیت پیدا ہو جائے اور قاری ان کی تحریر کو پڑھ کر جھوم جھوم جائے۔ مکالماتی انداز۔ کئی تحریروں میں وہ مکالماتی انداز اختیار کرتے ہیں۔ ان کے یہاں مکالمہ نگاری بھی عروج پر ہے۔ ان مکالموں کو پڑھ کر قاری کو محسوس ہوتا ہے کہ مصنف اس سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہے اور وہ اس سے لطف حاصل کرتا ہے۔ اصلاحی اور اخلاقی پیغام۔ ان کی نثر کا بنیادی مقصد قارئین کی یعنی پڑھنے والوں کی اصلاح، ٹھیک، تربیت اور بہتر معاشرتی رویے پیدا کرنا ہوتا تھا۔ الغرض خواجہ حسن نظامی اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے ایک بہترین نثر نگار ہیں۔ ان کے متعلق مولوی عبدالحق کہتے ہیں، اگر کوئی صاف ستھری اور نکھری ہوئی اردو اور دہلی کی زبان پڑھنا اور سیکھنا چاہتا ہے تو خواجہ حسن نظامی کی تحریریں پڑھے۔ زبان کے مزے کے ساتھ ساتھ دلی کیفیات اور جذبات کا لطف بھی آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں دہلی کی ٹکسالی زبان استعمال کرتے تھے۔
تو جناب یہ تھیں خواجہ حسن نظامی کی چند خصوصیات جو ان کی نثر کو بہترین بناتی ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئیں گی. آپ ان کو یاد کیجیے گا سن کر. ٹھیک ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں. دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں. بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے وقتوں میں مزید نئی ویڈیوز جو شعراء حضرات اور نثر نگاری کے حضرات پر مشتمل ہوں گی وہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.